السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دین ڈیلی، روزنامہ دین۔ تو آج میں آپ کے ساتھ سورہ کہف کے فضائل بیان کرتی ہوں کہ سورہ کہف کے فضائل اور خواص کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کی۔ ان کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ تلاوت سن کر خوشی سے اپنے پیر اور گردن کو ہلانے لگا اور ایک بار دل اس کے گھر پر آ کر سایہ فگن ہو گیا۔ اس نے اس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کیا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف پڑھا کرو، کیونکہ اس سکینہ یعنی سے سکون ملتا ہے اور یہ بذریعہ وحی قرآن میں نازل ہوئی ہے۔ یہ دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیاتوں کی تلاوت کرے وہ فتنہ دجال سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ تیسری حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیاتوں کو یاد کرے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ چوتھی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورہ کہف کی آخری 10 آیاتیں پڑھی وہ فتنہ دجال سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ پانچویں حدیث میں ہے کہ حضرت معاذ بن انس سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کا اول آخر پڑھا وہ سرتاپا منور ہو جائے گا۔ جو شخص اس سورہ کو مکمل پڑھے گا اس کے لیے زمین اور آسمان کے درمیان نور ہی نور ہوگا۔ چھٹی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی قیامت کے دن سرتاپا نور اور زمین سے آسمان تک اس کے لیے نور ہی نور ہوگا اور دونوں جمعوں کے درمیان گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ساتویں حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے بیت اللہ تک نور ہی نور ہوگا۔ آٹھویں حدیث مبارکہ میں کہ حضرت امام حسین سے مرفوع روایت ہے کہ جس شخص نے جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت کی سورہ کہف پڑھی وہ پورا ہفتہ تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا اور اگر دجال بھی نکلے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ صورت ادائیگی قرض، دشمن کی زبان بندی، رفع غربت، ظالم سے نجات کے حفاظت عمل کے لیے بہت مؤثر ہے۔ اگر ایک بزرگ کا قول ہے خلاصی قرض کے لیے نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس صورت کو ایک مرتبہ خلوص دل سے پڑھا جائے اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور خلاصی قرض کے لیے دعا کی جائے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ جب تک قرض اترنے کی کوئی صورت نہ بنے تو اس صورت کو ہر جمعہ تک پڑھتے رہیں۔ حفاظت عمل کے لیے عورت کو چاہیے کہ 40 روز تک بعد نماز فجر اس صورت کو پڑھے، انشاءاللہ اس کا عمل محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو، اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو تو اسے چاہیے کہ 11 روز تک اس صورت کو بعد نماز عشاء پڑھے، انشاءاللہ اس کی روزی میں فراخی کا سبب بن جائے گا۔ اگر کوئی شخص یا عورت ایک مہینے میں ایک مرتبہ اس صورت کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنی مکان کی چھت کے چاروں کونوں پر چھڑکائے تو وہ مکان اسیب، جن، بھوت اور شیطان کے حملے سے محفوظ رہے گا۔ الغرض اس صورت کے بے پناہ فوائد ہیں۔ جس ارادہ کے پیش نظر اس صورت کی تلاوت کی جائے تو اللہ اپنی رحمت سے ارادہ کر دے گا۔ رضا الہی کی خاطر اس صورت کو ایک مرتبہ روزانہ پڑھنے سے ایمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور دل اللہ کے نور سے منور ہوتا ہے۔ سورہ کہف کی یہ فضائل ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ کہف کی تلاوت کرنے سے کتنے دیکھ لیں انسان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس کو اگر قرض کی وجہ سے پریشان ہے تو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ پاک اس کو قرض سے نجات دے گا، مصیبتیں پریشانیاں اللہ پاک دور کرے گا، اللہ پاک اس کا روزگار اچھا کرے گا۔ اگر کوئی عورت اپنے حمل کی حفاظت کے لیے پڑھے گی تو اللہ پاک اس کے لیے بھی اپنی رحمت کرے گا، خیر فرمائے گا۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو سورہ کہف کے فضائل کی اچھی لگے تو آپ نے میرے چینل کو شیئر سبسکرائب کرنا ہے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ اب میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔